السلام علیکم۔ جب اس نے مجھے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تب اسے پہلی بار میری یاد آئی۔ شادی میں سب سے مشکل چیز کبھی جدائی نہیں ہوتی، مشکل وہ لمحہ ہوتا ہے جب دو لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی بیوی کی ہے جس نے اپنے شوہر کو دل سے چاہا، مگر آخر میں اسے ہی قصوروار ٹھہرا دیا گیا۔ یہ کہانی آپ کے دل کو ہلا دے گی، کیونکہ یہ کہانی ہے محبت کی اور غلط فہمی کی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ شادی کو 3 سال ہوئے تھے۔ شادی وہ چیز ہے جس کا خواب ہر لڑکی بچپن سے دیکھتی ہے، اور میں بھی انہی لڑکیوں میں سے تھی۔ میرے شوہر حارث ایک سنجیدہ، خاموش اور کام میں ڈوبے رہنے والے انسان تھے۔ میں ان سے بہت محبت کرتی تھی، اتنی کہ ان کی خاموشی بھی مجھے اچھی لگتی تھی، مگر شاید محبت کبھی کافی نہیں ہوتی۔ شروع کے کچھ مہینے بہت خوبصورت تھے۔ وہ مجھے وقت دیتے، باتیں کرتے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہنساتے، لیکن آہستہ آہستہ زندگی بدلنے لگی۔ کام کا دباؤ بڑھ گیا، ذمہ داریاں بڑھ گئیں، اور سب سے بڑھ کر ہمارے درمیان فاصلے بڑھنے لگے۔ میں کوشش کرتی تھی کہ وہ تھکے ہوئے آئیں تو میں پیار سے گلے لگا لوں، ان کی تھکن دور کر دوں، مگر وہ اکثر کہہ دیتے، رابعہ پلیز ابھی نہیں، تھکا ہوا ہوں۔ میں چپ ہو جاتی، لیکن چپ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دل دکھتا نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور کہا، حارث ہم پہلے جیسے کیوں نہیں رہے؟ مجھے آپ کی توجہ چاہیے، آپ کا وقت چاہیے، میں اکیلی پڑھ رہی ہوں۔ وہ ناراض ہو گئے۔ بس اسی لیے تو بات نہیں کرتا، تم ہر بات میں مسئلہ ڈھونڈ لیتی ہو۔ میرا دم گھٹتا ہے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا دل ہاتھ میں لے کر مروڑ دیا ہو۔ میں نے تو صرف اپنی لونلینس بتائی تھی، مگر اس نے اسے شکایت سمجھ لیا۔ رفتہ رفتہ وہ مجھ سے مزید دور ہونے لگے۔ وہ فاصلہ جو صرف 2 قدم تھا، اب دلوں کا فاصلہ بن گیا تھا۔ پھر ایک دن سب کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ غصے میں گھر آئے اور بولے، رابعہ یہ گھر، یہ ماحول، یہ دباؤ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے سپیس چاہیے، شاید ہمیں کچھ وقت الگ رہنا چاہیے۔ میری زمین ہل گئی۔ میں نے دھڑکتے دل سے پوچھا، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ خاموش رہے، اور یہ خاموشی میرے لیے تلوار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اگلے ہی دن وہ اپنی اماں کے گھر چلے گئے۔ مجھے لگا شاید 2 دن بعد واپس آئیں گے، لیکن 2 ہفتے گزر گئے۔ میں نے خود کو ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ میں روز دعا کرتی، راتوں کو روتی، اور ایک ہی بات دل میں آتی، کاش وہ ایک بار پوچھ لیتا کہ تم کیسی ہو۔ لیکن وہ نہ آئے، نہ فون کیا، نہ میسج۔ 1 مہینہ گزر گیا۔ میں اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کام میں لگ گئی، گھر پکی طرح سنبھال لیا، اور آہستہ آہستہ میں نے خود کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا۔ پھر اچانک ایک دن دروازہ بجا۔ میں نے کھولا تو سامنے حارث تھے، آنکھیں لال،
چہرہ تھکا ہوا اور انداز جیسے وہ پہلی بار مجھے دیکھ رہے ہوں۔ رابعہ، وہ رکے۔ میں غلط تھا۔ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ وہ بیٹھ گئے، سر جھکا لیا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تم شکایت نہیں کرتی تھی، تم تو محبت مانگ رہی تھی، اور میں نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے تمہیں اکیلا چھوڑ دیا، اور خود کو بھی۔ ان کی آواز ٹوٹ گئی۔ مجھے لگا تم نہیں سمجھتی، لیکن دراصل میں ہی تمہیں نہیں سمجھ پایا۔ رابعہ، اگر ایک موقع ہو تو میں واپس وہی حارث بن سکتا ہوں جو تمہارا تھا۔ میرے آنسو نکل آئے، لیکن میں اس بار ٹوٹی ہوئی نہیں تھی، میں مضبوط تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، حارث، شادی میں غلطی دونوں سے ہوتی ہے، مگر رشتے صرف تب بچتے ہیں جب دونوں بدلنے کی کوشش کریں۔ اگر تم واقعی سمجھ گئے ہو تو میں بھی کوشش کروں گی، کیونکہ محبت ایک بار ملتی ہے، اور اسے چھوڑ دے تو دل خالی رہ جاتا ہے۔ وہ میری طرف دیکھ کر رو دیے، اور اسی لمحے ہم دونوں نے پھر سے ایک دوسرے کو تھام لیا۔ فاصلہ ختم ہو گیا، دوری مٹ گئی، اور محبت پھر سے زندہ ہو گئی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔